السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو نور عائشہ. اور آج جو آیات ہے وہ آیات نمبر 183 سے 188 تک سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 23 یعنی 23، اور سیقول پارے کا رکوع نمبر 7. انویسٹ یور لائف فار یور ڈریم ڈیتھ. اپنی خوابوں بھری موت حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا کچھ حصہ ضرور اللہ کے کاموں کے لیے وقف کیجیے. کوشش کر کے اس چینل پر جو ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں انہیں ڈیلی بیسس پر سماعت کیجیے، اور کچھ کسی واٹس ایپ گروپ میں، کسی فیس بک گروپ میں ضرور اس کے لنک کو شیئر کیجیے تاکہ آپ کی ڈاؤن لائن میں بھی کوئی نیکی کرنے والا شامل ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہاں سے آیات کی اس رکوع کی ابتدا ہو رہی ہے. اس میں روزے رمضان کی فرضیت اور مقصد کا ذکر کیا گیا ہے کہ رمضان کے روزے فرض کیوں ہیں اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. کوئی نہ کوئی موٹیو ہر بات کا ہوتا ہے، اور انسان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ موٹیو رکھے تاکہ کامیابی آسان ہو جائے. اگر رمضان کے روزوں کا کوئی موٹیو نہ ہو تو ہمارے لیے بھوکا پیاسا رہنا اور تمام وہ کام جو اللہ نے ہمارے لیے عام طور پر حلال کیے ان سے بچے رہنا مشکل ہو جاتا. لیکن ہمارا مقصد، ہمارا جو رزلٹ ہے، ہمیں جو برکت ملنے والی روزہ رکھنے سے وہ اللہ کی رضا ہے. اس سے بڑا اور کیا موٹیو ہو سکتا ہے. اس رکوع میں رمضان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم جیسی کتاب ہدایت نازل ہوئی، یعنی ایسی کتاب ہدایت جو سب کو ہدایت دیتی ہے، جس نے انسان کو اس کے مجدد شرف سے آگاہ کیا کہ انسان کا اصل میں شرف ہے کیا. نیز رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بھی اعلان ہے، اور ان روزوں کے اس مقصد کا اظہار کہ تقوی حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین نسخہ ہے. پھر روزوں سے متعلق مریضوں، مسافروں اور روزوں کی مطلقاً طاقت برداشت نہ رکھنے والوں کے لیے رعایتوں کا ذکر ہے کہ مریض جب صحت پا جائے اور مسافر کا سفر جب ختم ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزے پورے کر سکتے ہیں. اور جو بالکل بھی روزے کی طاقت ہی نہ رکھتے ہیں، یعنی جن کو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا دے دیجئے. اس کے علاوہ روزہ کے اور مزید مسائل اس رکوع میں بیان کیے گئے ہیں. ساتھ ہی اعتکاف کی ترغیب بھی دی گئی ہے. اعتکاف کیا جائے. اعتکاف کیا کیا ہمارے لیے برکتیں لے کر آتا ہے، اور سنت اعتکاف کے خاص طور پہ رمضان شریف میں جو اعتکاف رکھا جاتا ہے، سنت اعتکاف، چاہے وہ آخری کے 10 دن کا ہو یعنی آخری کے عشرے کا ہو یا مکمل مہینے کا اعتکاف ہو، وہ بہت زیادہ ثمرات لے کر آتا ہے. اس اعتکاف کی ترغیب دی گئی اور اس کے مسائل کا بھی ذکر کیا گیا. پھر آخر میں کسی بھی طرح کی بے ایمانی کر کے یا حکام کو رشوت دے کر باطل طریقے سے مال کھانے کی سخت سے سخت ممانعت کی گئی، یعنی اس کو ڈینائی کیا گیا، منع کیا گیا، اور رشوت پر پابندی لگا دی گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري وبارك لي في رزقي. آمين اللهم آمين. جزاك الله خيرا. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الحمد لله.